بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واقعہ غدیر خم کیا ہے؟ اہل تشیع یعنی شیعہ عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ کیا عید غدیر منانا جائز ہے؟ اہل سنت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اس حوالے سے مکمل اور مستند معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، واقعہ غدیر خم تاریخ اسلام کا اہم ترین اور سچا واقعہ ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اور اس واقعہ پر کسی کو کوئی شک و شبہ اور اعتراض نہیں۔ یہ واقعہ پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع یعنی آخری حج سے واپسی پر غدیر خم نامی جگہ پر ہجرت کے 10ویں سال 18 ذی الحج کو پیش آیا۔ ناظرین، غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جہاں ایک چھوٹی سی جھیل ہے۔ یہ مقام جحفہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور مقام جحفہ مکہ مکرمہ کے شمال مغرب میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ احرام باندھنے کے 5 میقاتوں میں سے ایک میقات مقام جحفہ ہے۔ غدیر کے مقام پر پانی اور درختوں کی موجودگی کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والے قافلے یہاں پر رکا کرتے تھے، یعنی آتے جاتے یہاں قیام کرنا اور رک کر پانی پینا اور جانوروں کو پانی پلانا اور درختوں کے سائے میں آرام کرنا۔ 18 ذی الحج سن 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر قیام کیا۔ آپ اپنے آخری حج سے واپس مدینہ جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال 24 یا 25 ذی القعدہ کو کم و بیش 1,20,000 افراد کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حج حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام اور حجۃ البلاغ کہلاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تبلیغ کے سلسلے میں یمن گئے ہوئے تھے۔ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج پر جانے کی خبر ملی تو یمنی مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور اعمال حج کے آغاز سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ حج کے اختتام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع بروز جمعرات 18 ذی الحج کو پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غدیر خم کے مقام پر پہنچا، جہاں سے شام، مصر اور عراق وغیرہ سے آنے جانے والے حجاج کرام جدا ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقررہ راستوں سے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوئیں۔ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروان کو رکنے کا حکم دیا اور آگے نکل جانے والوں کو واپس پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلدی جلدی غدیر خم کے مقام پر آپ تک پہنچنے کا حکم دیا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے ضمن میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرانگیزیوں اور اپنے کردار کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھے بہت جلد اس کے پاس بلایا جائے گا اور میں اس کے بلاوے پر لبیک کہوں گا۔ میں تم سے پہلے حوض کوثر کے کنارے حاضر ہوں گا اور تم اسی حوض کے کنارے میرے پاس لائے جاؤ گے۔ پس دیکھو کہ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو۔ ثقل اکبر اللہ کی کتاب ہے اور میری عطرت یعنی اہل بیت ثقل اصغر ہے۔ فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا، یہاں تک کہ سب نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دیکھ لیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الست اولا بالمؤمنین من انفسہم؟ قالوا بلا، قال من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم وال من والہ ومن عاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اے لوگو، میں تمہاری نسبت تم پر مقدم نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا: کیوں نہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پھر فرمایا: خداوند متعال میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، پس جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا: اے اللہ، تو اس شخص کو دوست رکھ اور اس کی سرپرستی فرما جو علی کو دوست رکھتا ہے اور اسے اپنا مولا اور سرپرست مانتا ہے، اور ہر اس شخص سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہے، اس کی مدد اور نصرت فرما جو علی کی مدد اور نصرت کرتا ہے، اس شخص کو تنہا چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑتا ہے۔ بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حاضرین، اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دے۔ ناظرین، ابھی اجتماع منتشر نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اکمال نازل کر دی، جس میں ارشاد ہوا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اس موقع پر لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارکباد پیش کرنے والوں میں پیش تھے اور باقی صحابہ ان کے پیچھے پیچھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل کہہ رہے تھے: بخ بخ لک یا علی، اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، یعنی مبارک ہو اے علی، آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے۔ غدیر خم میں حاضر افراد کی تعداد کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے ان کی تعداد 10,000، بعض نے 12,000، بعض نے 17,000 اور بعض نے 70,000 اور بعض نے 1,20,000 نقل کی ہے۔ غدیر خم کے مقام پر اجتماع کی گنجائش اور 10 ہجری میں مدینہ کی آبادی کے پیش نظر مکہ میں حجت الوداع کے موقع پر حجاج کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے غدیر خم میں 10,000 افراد پر مبنی روایت کو مستند تر اور صحیح تر قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں کم ہی ایسا کوئی واقعہ ہوگا جو سند اور وقوع کے لحاظ سے اس قدر قوی اور مستحکم ہو۔ حدیث غدیر کے کئی راوی ہیں۔ اہل بیت میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، اور اس کے علاوہ 110 صحابہ کے نام آتے ہیں، جن میں سے بعض کے نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، زبیر بن عوام، جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ واقعہ غدیر کے وقت غدیر خم کے مقام پر حاضر تقریباً کئی صحابہ نے اس حدیث کو بلا واسطہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد تابعین ہیں، جن میں سے 83 افراد نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ تابعین کے بعد دوسری صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک 360 علماء اہل سنت نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ شیعہ محدثین اور علماء میں سے بے شمار افراد نے اس حدیث یعنی حدیث غدیر کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔
بہت سے محدثین حدیث غدیر کو حدیث حسن اور بہت سے دوسرے اس کو حدیث صحیح سمجھتے ہیں۔ تمام شیعہ محدثین اور بعض اکابرین اہل سنت اس کو حدیث متواتر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، شیعہ اور سنی مفسرین کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات حجت الوداع کے موقع پر واقعہ غدیر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، جن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 اور سورہ معارج کی آیات 1 اور 2۔ اسی حوالے سے روایات میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے یہ اعلان کیا تو نعمان بن حارث فہری نامی ایک شخص آپ کے قریب آیا اور اعتراض کی حالت میں کہنے لگا، تو نے ہمیں توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے اور جہاد، حج، روزہ اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور ہم نے بھی قبول کیا، لیکن تو اس پر راضی نہ ہوا اور اب اس نوجوان کو مقرر کیا اور اس کو ہمارا مولا قرار دیا۔ کیا یہ اعلان تو نے اپنی طرف سے کیا یا خدا کی جانب سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اعلان خدا کی جانب سے تھا۔ تو اس نے انکار کی حالت میں کہا، اگر یہ اعلان خدا کی جانب سے تھا تو ایک پتھر آسمان سے میرے سر پر گرے۔ اسی حالت میں آسمان کی طرف سے ایک پتھر اس کے سر پر گرا اور وہ وہاں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ ایک طلب کرنے والے نے طلب کیا اس عذاب کو جو ہونے ہی والا ہے، کافروں کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، واقعہ غدیر خم کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں اور اے مہاجرین و انصار، کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول خدا نے غدیر کے دن مجھے تمہارا مولا قرار دیا؟ اور سب نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، گویا تم نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن کیا فرمایا؟ خدا کی قسم، اس دن آپ نے مقام ولایت و امامت کو علی کے لیے مقرر اور استوار فرمایا تاکہ اس منصب کی نسبت تمہاری لالچ کی رسی کو کاٹ ڈالے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی بات سنی جب روز غدیر میرے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ امام حسین فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بابا جان علی کو تمام آداب کے ساتھ پرورش فرما کر علی کو روحانی اور نفسیاتی لحاظ سے مستحکم کیا، عہدہ امامت ان کے سپرد کیا اور غدیر کے دن فرمایا، لوگو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، روز غدیر آسمان والوں کے نزدیک اہل زمین والوں کی نسبت زیادہ مشہور ہے۔ اگر لوگ اس دن کی قدر اور عظمت سے واقف ہوتے، بے شک فرشتے ہر روز 10 مرتبہ ان کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ ناظرین، اس واقعہ میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ حقیقت ہے جو بیان ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عید غدیر کی۔ اہل تشیع یعنی شیعہ اس واقعہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بلا فصل خلیفہ ہیں اور ان سے پہلے تینوں خلفاء کی خلافت ناجائز ہے۔ اس لیے اہل تشیع ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو اسی خطبہ کی مناسبت سے عید مناتے ہیں اور اسے عید غدیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اہل تشیع میں اس دن عید کی ابتدا حاکم معز الدولہ نے کی تھی۔ اس نے 18 ذی الحج سن 351 ہجری کو بغداد میں عید غدیر منانے کا حکم دیا تھا اور اس کا نام عید غدیر خم رکھا تھا۔ اہل سنت کے نزدیک اس عید غدیر کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری طرف ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں
کہ حضرت عثمان ابن عفان کی مخالفت میں اہل تشیع اس دن اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک اہل سنت کا یہ موقف غلط ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت میں اختلاف ہے۔ ناظرین، اہل سنت میں دیوبند مکتبہ فکر کے مطابق دین اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، جبکہ بریلوی مکتبہ فکر عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں۔ دیوبند مکتبہ فکر کے مطابق ان دو عیدوں کے علاوہ دیگر تہواروں اور عیدوں کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس لیے یہ منانا جائز نہیں ہے اور نہ ان میں شرکت درست ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اہل سنت مولا کا ترجمہ دوست کرتے ہیں اور اہل تشیع راہبر، رہنما اور مددگار کرتے ہیں۔ اہل تشیع یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دوست ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے دوست نہیں بلکہ راہبر، رہنما اور مددگار ہیں۔ ناظرین، اہل سنت کے مطابق عید غدیر منانا اور اس کی مبارکباد دینا جائز نہیں، جبکہ اہل تشیع اس دن عید مناتے ہیں اور یہ اعمال کرتے ہیں جو ان میں رائج ہیں: زیارت امیر المومنین، زیارت امین اللہ، درود، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، تمام انبیاء اور تمام صدیقین کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، غسل کرنا، مومنین کی حاجت روائی کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، نیکی اور احسان کرنا، اہل و عیال پر خرچ کرنا، نئے کپڑے پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اچھے کھانے پکانا جس سے گھر والے خوش ہوں، گھر کی تزئین و آرائش کرنا، تقریری مقابلے کروانا اور انعامات دینا، بچوں کی شرارتوں کو نظر انداز کرنا، عقد اخوت پڑھنا، خوشبو لگانا۔ اس کے علاوہ اہل تشیع اس دن کو عید بھی کہتے ہیں اور اس دن ثواب کی نیت سے روزہ بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کو افطار بھی کرواتے ہیں، اور اس دن اہل تشیع کے ہاں مخصوص نماز عید غدیر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اہل تشیع اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، جن میں بعض اہل تشیع جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور شیخین پر تبرہ کرتے ہیں، جو ناجائز ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔